ایک ایسا شخص جس نے نہ کوئی بادشاہت ورثے میں پائی نہ کوئی بڑی فوج اس کے پاس تھی۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک ہتھیار تھا: قانون، دلیل اور اصول۔ یہ کہانی ہے اس شخص کی جس نے برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کو ایک نئی سمت دی۔ یہ کہانی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ ایک وکیل، ایک سیاست دان، ایک عظیم مذاکرات کار اور پاکستان کے بانی۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس بچے کا نام محمد علی جناح رکھا گیا۔ ان کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ انہوں نے سندھ مدرسہ الاسلام اور بعد ازاں کرسچن مشنری سوسائٹی ہائی سکول میں تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے جناح میں خود اعتمادی، نظم و ضبط اور اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کرنے کی صلاحیت نمایاں تھی۔ لیکن ان کی زندگی کا اگلا مرحلہ انہیں ہزاروں میل دور لے جانے والا تھا۔ کم عمری میں وہ اعلیٰ تعلیم اور قانون پڑھنے کے لیے لندن گئے۔ وہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور لنکنس ان سے بار 8 لا کیا۔ لندن میں قیام کے دوران انہوں نے برطانوی پارلیمانی نظام، قانون اور سیاست کا گہرا مشاہدہ کیا۔ جب وہ ہندوستان واپس آئے تو بمبے میں وکالت شروع کی۔ جلد ہی ان کا شمار شہر کے کامیاب وکلاء میں ہونے لگا۔ لیکن محمد علی جناح کے لیے صرف ذاتی کامیابی کافی نہیں تھی۔ وہ سیاست میں داخل ہوئے۔ ابتدائی سیاسی دور میں وہ ہندوستان کے مختلف مذہبی اور سیاسی گروہوں کے درمیان تعاون کے حامی تھے۔ ان کا یقین تھا کہ سیاسی مسائل کو آئینی اور قانونی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ 1913 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ چند سال بعد 1916 کے لکھنؤ پیکٹ میں ان کا اہم کردار سامنے آیا، جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی تعاون کی کوشش کی گئی۔ اسی وجہ سے ایک عرصے تک جناح کو ہندو مسلم سیاسی اتحاد کے ایک اہم حامی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آنے والے سالوں میں ہندوستان کی سیاست تیزی سے تبدیل ہونے لگی۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سیاسی اختلافات بڑھتے گئے۔ جناح کو محسوس ہونے لگا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، آئینی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک واضح سیاسی لائحہ عمل ضروری ہے۔ 1929 میں انہوں نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں مسلمانوں کے سیاسی اور آئینی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب جناح ہندوستانی سیاست سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے، لیکن تاریخ نے انہیں دوبارہ واپس بلایا۔ وہ ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ کو منظم کرنے کی کوشش شروع کی۔ اب محمد علی جناح پہلے سے مختلف سیاسی شخصیت بن چکے تھے۔ ان کی سیاست کا مرکز مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کا سوال بن گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے لیے سیاسی تحفظات، نمائندگی اور آئینی حقوق کا مطالبہ کرتے رہے۔ پھر آیا 1940۔ لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ اسی اجلاس میں وہ قرارداد منظور ہوئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے شہرت ملی۔ اب مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے مسلسل سیاسی مذاکرات، تقاریر اور تنظیم سازی کے ذریعے مسلم لیگ کو ایک بڑی سیاسی طاقت میں تبدیل کیا۔ 1945 اور 1946 کے انتخابات نے مسلم لیگ کی سیاسی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا۔ اب برصغیر کا سیاسی مستقبل ایک فیصلہ کن مرحلے میں پہنچ چکا تھا۔ برطانوی حکومت، کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ اختلافات ختم نہ ہو سکے۔ آخرکار 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت برصغیر کی تقسیم کا راستہ کھلا۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا، 14 اگست 1947۔ آپ آزاد ہو، آزاد رہو، آپ لوگ پاکستان اپنی بادشاہ مت دو یا مندروں میں جانے دو۔ آپ کا مذہب
کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سامنے آیا۔ محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، لیکن آزادی کے ساتھ ہی پاکستان کو بے شمار مشکلات کا سامنا تھا۔ لاکھوں لوگ ہجرت کر رہے تھے۔ مہاجرین کی آبادکاری، امن و امان، معاشی مسائل، انتظامی ڈھانچے کی تعمیر اور نئے ملک کے اداروں کا قیام ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ قائد اعظم نے اپنی کمزور ہوتی صحت کے باوجود ملک کے معاملات میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں قانون کی بالادستی ہو، شہریوں کو اپنے حقوق حاصل ہوں اور ریاستی ادارے مضبوط ہوں۔ 11 اگست 1947 کی دستور ساز اسمبلی میں اپنی تقریر میں انہوں نے شہریوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے حوالے سے اہم خیالات پیش کیے۔ آزادی کے بعد قائد اعظم کی صحت تیزی سے خراب ہوتی گئی۔ وہ شدید بیماری کے باوجود پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہے۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ وہ صرف تقریباً 1 سال تک پاکستان کے گورنر جنرل رہے، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے نئے ملک کی بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ آج قائد اعظم کا نام پاکستان کی تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخص اگر اپنے مقصد پر یقین رکھتا ہو، قانون اور دلیل کو اپنا راستہ بنائے اور مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہے، تو وہ تاریخ کے دھارے پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ قائد اعظم کی میراث صرف ایک ملک کا قیام نہیں، بلکہ ایک سیاسی جدوجہد، آئینی سوچ اور قیادت کا وہ باب ہے جس نے بے صغیر کی تاریخ بدل دی۔ یہ تھی محمد علی جناح کی داستان، ایک وکیل سے سیاست دان بننے والے شخص کی داستان، ایک ایسی جدوجہد کی داستان جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوئی۔ اگر آپ کو پاکستان کی تاریخ اور عظیم شخصیات پر ایسی ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو لیجنڈ والٹ 5 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تاریخ کی ایک اور حیرت انگیز داستان کے ساتھ۔